الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. سامعین کہنے کو بہت کچھ ہے، اتنی زیادہ روایات ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کے جو محدثین ہیں ان کی روایات ہیں جس میں شک و شبہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہم وہ جب میں مطلب اہل تسنن سے میرا تعلق تھا، جب میں اہل سنت میں پڑھتا تھا تو اس وقت لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا تھا کہ ہمیں لکھا کہاں ہے، دکھاؤ جی. یہ سب اپنی طرف سے قیاس کرائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب اس کی سٹڈی شروع کی تو خدا کی قسم میں آپ کو اپنا یہ رویہ بتا رہا ہوں، اپنی بات صرف بتا رہا ہوں، اپنے طور پہ یہ جو میری کیفیت ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے مذہب تشیع اختیار کرنے میں یہی باب فتح اور بی بی کا مقدمہ، بی بی کی مظلومیت، بی بی کی شہادت اور دوسرے نمبر پہ ولایت علی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات اس میں نکتے کی بتاتا چلوں کہ بی بی نے یہ جو مقدمہ دائر کیا ہے نا فتح کا، اصل میں بی بی کی پاؤں کے نیچے جو لگی ہوئی خاک ہے نا، یہ تو اس سے بھی نیچے ہے ہمارے لیے، تو وہ بھی عرش مولا سے اوپر ہے الحمدللہ. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی بی بی نے ولایت کا ہی دفاع کیا ہے، اور پہلے شہید جو ہے ولایت کے حوالے سے وہ جناب محسن علیہ السلام ہے. آپ کی ذات متبرکہ ہے، آپ کی ذات ہے جس نے پہلی شہادت جو ہے نا وہ شہادت کا جام نوش فرمایا ولایت علی کے لیے. اور اسی مقدمے پہ اتنی دیر سے ہم لوگ اس لیے اپنا مقدمہ اور اپنے دلائل دے رہے ہیں کیونکہ بی بی نے واضح کیا منافقین کے چہروں کو، ان کے نقاب ہٹا دیے جو اپنے چہروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ڈالے ہوئے تھے. جی کیونکہ کلمہ ایمان مکمل تب ہونا تھا جب علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل پڑھنا تھا، اور خلافت پہ بھی قبضہ ہوا، ولایت پر بھی دعویٰ بولا گیا، اور بی بی نے ان کے چہروں سے پردے ہٹائے. اگر اس وقت ہم اس لیے اتنے دلائل دیتے ہیں کہ یہ مقدمہ برحق ہے اور بی بی صدیقہ تھی، طاہرہ تھیں، اور آپ نے وہاں پر جو مقدمہ دائر کیا اس میں کمنٹ بھی آگے سے آئے تھے کہ اگر آج فدق دے دیا گیا تو کل بی بی نے یہ مقدمہ بھی دائر کر دینا ہے کہ ولایت میرے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ہے، اور وہ بھی واپس دیا جائے تو وہ بھی ہمیں واپس کرنا پڑے گا. تو چونکہ اس پہ میں نے بہت زیادہ آپ کو دلائل دیا، خدا کی قسم اس پہ تو ہم بولتے جائیں پڑھتے جائیں، صرف نقل کرتے جائیں جو سیاستہ میں اور کتب اربع میں لکھا ہوا ہے، صرف وہی پڑھتے جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اتنا بڑا اس میں دفتروں کے دفتر لکھے ہوئے ہیں، مقدمہ لکھا ہوا ہے اس پہ. اچھا لیکن اب بی بی کی ولادت کا دن ہے تو آج شب ہے، تو ہم نے اس پہ صرف اپنے دو چار جو میرے دلائل رہتے تھے جناب محسن اور بی بی کی شہادت کے حوالے سے، اس پہ میں نے آپ کو آج اپنا تھوڑا سا جو ہے احادیث پڑھ کے سنانی ہے. پڑھ کے سنا رہا ہوں میں جی، جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں کہ یہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 8 ہے، قدیم صفحہ نمبر ہے 231، جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے. خود سنیے گا جی بی بی کیا فرما رہی ہیں اس میں. اب بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا جناب زہرا فرماتی ہیں کہ خلیفہ دوم نے دروازے کو ٹھوکریں ماری اور اس کو میرے اوپر گرا دیا، در حالانکہ میں حاملہ کی. میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اس وقت آگ شعلہ ور تھی اور اس نے میرا چہرہ جھلسا دیا، اور اس ملعون نے میرے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ میرا گوشوارہ کان سے گر پڑا، اور واضح حمل کی حالت مجھ پر طاری ہو گئی، اور میرا بے گناہ محسن علیہ السلام شہید ہو گیا. اب جناب عالیہ علیہ السلام اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ آپ نے یہ جو ہے جی تذکرۃ المصائب ہے صفحہ نمبر 135 میں آپ فرماتی ہیں اپنی ماں کے غسل کے وقت میں نے ان کا سیاہ پہلو دیکھا تو اس بارے میں بابا جان سے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ تازیانوں کے لگنے کی جگہ ہے، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اچھا آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لکڑیاں بھی ائمہ معصومین کے پاس ہیں جن لکڑیوں سے جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد جو امام نے آتے جس مقدمے کو سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے وہ باغ فدق کا مقدمہ ہی ہے، اور اس کے فیصلے کے بعد ہی اگلے مقدمات چلیں گے اور فیصلہ ہوگا۔ اچھا میں آگے آپ کو ایک حدیث دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جی الکوکب دری ہے، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 194، جی سنیے گا ذرا۔ اس میں کیا کہوں گے آپ کو کہ ہم لوگ کربلا محرم میں جو لوگ مجلس میں جاتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، ماتم داری ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت بھی کم نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ کسی نے صحیح کہا ہے۔ وہ کہا کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور مولا حسنین کریمین جب کسی کو دیکھتے تھے نا تو اپنے بابا کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے، تو جناب علی علیہ السلام فرماتے تھے بیٹا کیا ہوا، تو فرماتے تھے معصوم کہ یہ وہی شخص آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کے گال پہ تماچا مارا تھا۔ یا زہرا جی سنیے گا، خلیفہ اول کے پاس آ کر کہا، اس نے خلیفہ اول کے پاس آ کر کہا اٹھو کہ میں تمہارے لیے لوگوں کو اور گھوڑے جمع کر رہا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں۔ وہ دونوں مغیرہ کے ساتھ باہر آئے، اس نے کچھ اوسج کی لکڑیاں جمع کی اور کہا کہ کانٹے وغیرہ بھی لائے جائیں اور ان کو اپنے کندھوں پر لاد کر پھر تمام لوگ علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آگے بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 19، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آگ دروازے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، کنفذ ہاتھ سے زور لگا کر کھولنا چاہتا تھا۔ ثانی نے تازیانہ سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بازو پر اتنا مارا کہ بازو پر سیاہ داغ پڑ گئے۔ لاتوں سے دروازے کو ایسا دھکا دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شکم اطہر کو جا لگا، در حالانکہ 6 ماہ کا محسن آپ کے شکم میں تھا جس سے یہ بیٹا ساکت ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثانی کنفذ اور خالد بن ولید گھر میں زبردستی گھس آئے۔ ثانی نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ سب سے چادر ہٹ گئی اور گوشوار نمایاں ہو گیا۔ در حالانکہ آپ بلند آواز سے گریہ افزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جان اے رسول خدا، ان لوگوں نے آپ کی بیٹی کو جھٹلایا، اسے مارا اور اس کے بچے کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آ گئی یہ روایت ہے جی جنات الخلود صفحہ نمبر 19 پہ ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں اس نے لاتوں سے دروازے کو اس طرح ٹھوکریں ماری کہ وہ اکھڑ کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جا لگا، جس سے آپ کا محسن علیہ السلام سخت ہو گیا اور یہی ضرب حضرت زہرا کے لیے مرض الموت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ثانی نے خالد بن ولید کی تلوار لی اور اس کے نیام سے 3 مرتبہ جناب زہرا کو اس طرح مارا کہ زخمی کر دیا، یہ زخم بھی دنیا سے جاتے وقت تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یا زہرا۔ پھر آگے جی ایک روایت اور ہے، جو روایت ہے جی بہار الانوار جلد نمبر ہے 28 صفحہ نمبر 269 اور نواب الظہور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157، جس میں کنفذ نے حضرت زہرا کو دروازے کے پیچھے کھڑا کر کے دروازے کو دبایا، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بچہ بھی سخت ہو گیا، اسی وجہ سے بستر بیماری سے شہادت تک نہ اٹھ سکی۔ امام صادق نے پھر فرمایا نواب الظہور میں روز ثقیفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب حسنین جناب فاطمہ الزہرا زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا اور فضہ کے گھر کے دروازے کو جلانے اور حضرت محسن علیہ السلام کو پاؤں کی
ٹھوکروں سے شہید کرنے کا دن سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے، کیونکہ تمام مصائب کی بنیاد ہی یہ ہے جی، میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ تمام مصائب کی بنیادی سقیفہ میں رکھی گئی، اینٹ وہاں رکھی گئی، چنگیاڑی وہاں بھڑکائی گئی، جو جاتے جاتے آج تک سادات کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ آگے جی امام رضا کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ کا فرمان علی شان الطرائف صفحہ نمبر ہے 252 اور الکوکب دری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ماں زہرا سلام اللہ علیہ نہایت ہی نیک سیرت تھی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں آئمہ معصومین کو یہ بھی بتانا پڑا لوگوں کو کیا دور ہوگا، کس طرح کے، اس طرح ایک ہی کتا بلا نہیں ہے جو آج جناب زہرا کو خطا پر کہہ رہا ہے، یہ پہلے بھی بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے اس مخالفت میں کتابیں لکھی، اس مخالفت میں لوگوں نے جھوٹ لکھا کہ معصومین کو بتانا پڑا کہ ہماری بیوی طاہرہ تھی، صدیقہ تھی، ہماری ماں زہرا سلام اللہ علیہ نہایت ہی نیک سیرت تھی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان دونوں سے ناراض تھی، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے ناراض تھی، ان کی وفات کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ وہ ان دونوں سے راضی تھیں۔ جب آئمہ معصومین یہ کہہ رہے ہیں تو آج کل کا کوئی کس بات کی مولی یا مولوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تو آپس میں تعلقات ہی بڑے اچھے تھے۔ آگے جناب اسما فرماتی ہیں ہم حضرت زہرا کے گھر اس وقت گئے جب آپ کا بچہ شہید ہو چکا تھا کہ جس کا نام پیغمبر اکرم نے محسن رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خود سے مطلب ایک یک طرفہ روایات ہیں، ہم دوسری طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کی کیا روایت ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دروازے کے پیچھے تشریف فرما تھی، خالد بن ولید نے دروازے کو ایسے دبایا کہ آپ کی چیخ نکل گئی، کنفوز نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا اور تمام لوگوں نے گھر پر دعویٰ بول دیا، تمام لوگوں نے گھر پر دعویٰ بول دیا جی۔ الکشکول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 83 اور کامل بہائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 جی۔ اب یہ صحابی کون ہے؟ جناب مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو فرمایا کہ ذرا غور کیجئے گا، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی، آپ فرما رہے ہیں دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ ان کی کمر اور پہلو سے خون جاری تھا، یہ خون ان ضربوں کی وجہ سے تھا جو چند دن پہلے تو نے انہیں لگائی تھیں۔ یہ مقداد ابن اسود کہہ رہے ہیں خلیفہ دوم کو، دنیا سے جاتے وقت ان کی کمر خون لو تھی اور تم دونوں سے ناراض تھیں۔ آگے دیکھیں جی، اطراف جنوب بحر الانوار جلد نمبر 8 قدیم ہے، صفحہ نمبر ہے 222، جس میں خلیفہ اول اور دوم، خلیفہ اول کہتا ہے دوم ہے کہ جب میں فاطمہ کے گھر آیا تو میں نے علی سے کے متعلق دل میں کینہ رکھے ہوئے تھا، اس کا بزرگان عرب کو تہتے کرنا وہی بات بیچ والی، وہ ان کو ابھی بھی اپنے بزرگی سمجھتے تھے جی، جو خیبر میں ادھر بدر میں مارے گئے تھے جی، جو بدر میں مارے گئے تھے وہ ابھی بھی ان کے بزرگی تھے جی، اس کا بزرگان عرب کو تہتے کرنا اور محمد کا مکر و فریب اور سحر و جادو، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نبی مکرم کے بارے میں کمنٹ ہے خلیفہ دوم کے، ٹھیک ہے جی، ان کا سحر اور جادو یاد کیا، اس لیے میں نے دروازے کو ٹھوکر ماری، در حالانکہ فاطمہ بالکل ساتھ کھڑی بچے کی حفاظت کر رہی تھی، فاطمہ نے ایسی فریاد بلند کی کہ میں سمجھا مدینہ طے والا ہو گیا ہے، یعنی اتنی دردناک چیخ تھی، اور آپ نے کہا بابا جان یا رسول اللہ، آیا پہلے کبھی آپ کی حبیبہ اور پیاری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے؟ اے فضا میری مدد کرو، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں نے فاطمہ کے گریہ نالہ اور آہ بکا کی آواز سنی، در حالانکہ آپ در و دیوار کا سہارا لیے ہوئے تھیں، اس کے باوجود میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا
جی اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ایسا ظلم کرنے والوں کا خون مباح قرار دیتے کہ جس سے آپ کا محسن شہید ہو گیا. وہ یقین مانے یہ حدیث ہے کہا کہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193 کہ اگر نبی پاک کے ہوتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوتا تو آپ ان سب کا خون مباح کرتے, ان سب کو قتل کرتے. آگے جناب والا آخری لمحات ہیں. وہی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جی دلائل الائمہ صفحہ نمبر 44 کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ محشور فرما, خدایا مجھے اپنی وحشت اور جوار میں سکونت عطا فرما. پھر حاضرین کو مخاطب ہو کر فرمایا میرے والد اللہ کے فرشتے اور جبرائیل موجود ہیں اور میرے والد مجھے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جلدی آؤ تاکہ یہاں تجھے کچھ سکون ملے. ایک لمحہ سکون نہیں لینے دیا امت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو, ایک لمحہ سکون کا نہیں گزرا. ہڈی ٹوٹ جائے نا, ہڈی ٹوٹ جائے تو جہاں پہ پٹی کر دے نا لکڑیاں لگا کے یا کسی طرح, وہ ہڈی ایک جگہ پہ رک جائے نا تو درد نہیں ہوتی جب تک اس کو ہلائے نا. لیکن جب پسلی ٹوٹتی ہے نا جی تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. یہ ڈاکٹروں کے کمنٹ ہے. ایک لمحہ سکون نہیں لیا جناب زہرا نے. پھر آگے چل کے جی میں آپ کی اس باتوں کی نظر ایک اور روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں آپ فرماتی ہیں کہ جناب اسما بنت امیس کا یہ قول ہے جی میرا نماز کا جناب زہرا نے فرمایا جناب اسما کو میرا نماز کا لباس لے آؤ اور خوشبو بھی لے آؤ. جناب اسما لباس لے آئیں, آپ نے وہ لباس پہنا اور خوشبو لگائی اور قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور جناب اسما سے فرمایا میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں, تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا. اگر میں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں اور اس کی حضرت علی کو بہت جلد اطلاع دے دینا, بہت جلد اطلاع دے دینا. اسما کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑا سا صبر کیا اور پھر میں نے دروازے پر آ کر آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا. اللہ اکبر. میں آپ پر گر گئی, آپ کو بوسے دے کر روتی رہی. حضرت امام حسن اور امام حسین نے آ کر اپنی والدہ کی حالت پوچھی. میں نے عرض کیا ہے میرے عزیزو تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہوگی. امام حسن اور امام حسین ماں کی میت پر گر گئے اور بوسے دیتے اور روتے رہے. جی آگے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہاں جی یہ بہار الانوار جلد نمبر 43 ہے صفحہ نمبر 152 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 179 جس میں لکھا ہے جی جنہوں نماز جنازہ پڑھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کن کن لوگوں نے؟ جناب عباس, جناب فضل, جناب مقداد ابن اسود, جناب سلمان فارسی, جناب ابو ذر غفاری, جناب عمار یاسر, حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے, جناب عقیل, جناب بریدہ, جناب حذیفہ اور جناب ابن مسعود نماز میں شریک تھے. بس ضعیف روایتیں ہیں جن میں اپنی طرف سے ایک تو قاتل بھی خود اور مظلوم بھی خود بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. خود ہی منصف, خود ہی قاضی, خود ہی مظلوم, خود ہی ملزم, پتہ نہیں کیا کیا خود ہی بن رہے ہیں. اور کوئی اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ کسی ایک روایت کا دوسری کے ساتھ روایت کے ساتھ موازنہ کر تو لو جی. ہاں پھر بی بی کا فرمانے والی شان جب آنکھیں سو رہی تھیں اندھیرے میں, یہ جناب اسما فرما رہی ہیں, جب آنکھیں سو رہی تھی اندھیرے میں جنازہ اٹھا اور خاموشی سے دفن ہو گیا اور بہت جلد قبر پر مٹی ڈال دی گئی. جی اب اس میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ احادیث میں نے مختلف کتابوں سے رکھی ہیں. کون کون سی ہیں سنیے گا جی ذرا, یہ میں نے ساری نوٹ کی ہوئی ہیں. اچھا بہار الانوار کی جلد نمبر 43 ہے اور اسی مضمون کے ساتھ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 ہے اور مناقب ابن شہر اشوب جلد نمبر 3 اور اس کے بعد تذکرات الخواص ہے, دلائل الائمات ہے, الائمہ, مناقب خوازمی اور بہار الانوار اور مناقب شہر اشوب اور اس میں
اور بھی بہت سی کتب ہیں. اچھا آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو مختلف روایات ہیں ان میں 2-3 روایتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اتنے بیان کیے ہیں کہ ان میں آ کر سمپل سی بات ہے کہ جناب زہرا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا حصہ، جگر کا ٹکڑا، آپ کے جسم کا حصہ، اور آپ نے اتنے فضائل بیان کیے کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ سنیے گا جی، جس میں آپ سرکار فرماتے ہیں خدایا اس پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کر، ایسا حق غضب کرنے والوں کو دردناک عذاب دے، اس کی بے حرمتی کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما، جس نے اس کے پہلو پر اتنے تازیہ نے مارے کہ اس کا فرزند شہید ہو گیا، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلا، جہنم میں جلا، جہنم میں جلا. آپ کی دعا کو سن کر ملائکہ نے بیک زبان کہا آمین یا رب العالمین. پھر آپ سرکار فرماتے ہیں یہ فرائض سمتین ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 34 اور 35. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے ملیں گی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، میرے بعد بہت جلد آپ پر ظلم و غیظ و غضب ہوگا، آپ علیہ سلام اللہ علیہ کو پیٹا جائے گا، آپ کی پسلیاں توڑی جائیں گی، آپ کی پسلیاں توڑی جائیں گی، اللہ آپ کے قاتل پر لعنت کرے، اللہ آپ پر ظلم کرنے کا حکم دینے والے، اس پر راضی ہونے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر خوش ہونے والے، اور آپ کے شوہر اور بچوں پر ظلم کرنے والے پر لعنت کرے. یہ نبی مکرم فرما رہے ہیں. کون کون؟ جس نے حکم دیا، جس نے انجام دیا، جو راضی ہوا، جس نے بندے اکٹھے کیے، جو چپ کر کے دیکھتا رہا، اور جو آج بھی اس کا دفاع کر رہا ہے، سب لعنتی ہیں. آج بھی جو ملا ملوانا جمعرات کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جو آج بھی دفاع کر رہا ہے نا، ان ظالموں کا جنہوں نے جناب زہرا کی بے حرمتی کی، ان پر آج تک اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے. اور ہماری تو الحمدللہ ہے جی، ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے تبرے کے بغیر. اچھا آگے چل کے جی حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمانا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں. کتاب ہے سلیم بن قیس العلی العامری الکوفی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 907. حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دفن کے وقت حضرت رسول خدا سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے جوار میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہو جانے والی بیٹی اور میری طرف سے سلام پہنچے. ہاں آگے آپ نے دردناک جملے کہے. آپ نے دردناک جملے جو کہے وہ پڑھے بھی نہیں جا سکتے. نہج البلاغہ دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطبہ ہے 200 اور بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر ہے 1211، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521. ٹھیک ہے جی. اب آگے چل کے ایک اور بات ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ایک حدیث ہے جی. اچھا سنیے گا. ابان بن عیاش کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، وہاں حضرت سلمان، ابو ذر، محمد بن ابی بکر، عمر ابن ابی سلمہ، قیس بن سعد بن عبادہ اور تمام بنی ہاشم تشریف فرما تھے. جناب عباس نے حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر نے کنفذ کو مالیات کیوں معاف کر دیے ہیں جبکہ باقی لوگوں سے وصول کیے گئے ہیں؟ ان کا جو وظیفہ مانا تھا وہ بڑھا دیا گیا، اور جو لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی ان کو اس کو کنفذ حرامی کو معاف ہو گئی. اچھا وہ کیوں ہوئی؟ تو حضرت علی نے اطراف میں نگاہ ڈالی، آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور سرد آ لے کر فرمایا یہ اسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تازیانے مارنے کا انعام ملا ہے. یہ اس کو جناب زہرا کو تازیانے مارنے کا انعام ملا ہے. اس ظالم نے ایسے تازیانے مارے تھے کہ جب بی بی کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کے بازو پر ان تازیانوں کے نیل پڑے ہوئے تھے. بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر ہے 302 3-4. کتاب سلیم بن قیس حلالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 674. اور العالم العلوم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 413. جی
حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ دوم کو مخاطب کر کے فرمایا یہ وہ آگ ہے جس سے تم میرا گھر جلانے آئے ہو تاکہ میں دختر پیغمبر فاطمہ میرے بچے حسن و حسین زینب و ام کلثوم کو جلا ڈالو، اسی لیے یہ آگ لے کر میرے گھر میں آئے ہو۔ اب یہ حدیث کا کہ یہ حدیث جو ہے جی ہدایت الکبریٰ صفحہ نمبر 163 اور فروع ہائے زہرا صفحہ نمبر 381۔ آگے بہت روایات ہیں کہ اتنی روایت ہیں کہ میں صرف ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ میں نے ایک نا وہ خاص روایت تھی کہ جس میں خود خلیفہ اول اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ اب یہ جی بخاری کی میں روایت ہے، میں 1 منٹ یہ نکال رہا ہوں کہ جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہوتا۔ اس میں جو ہے جی یہ بخاری کے میں حوالہ آپ کو صرف دے دوں جو روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ خلیفہ اول نے کہا کہ کاش، اپنے مرتے وقت یہ کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا، جن میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی تفتیش نہ کرتا، ان کے دروازے کی بے حرمتی نہ کرتا، چاہے وہاں پر میرے خلاف جنگ ہی کیوں نہ ہو، جنگ کی کیوں نہ منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی۔ اب اس میں یہ خود اعتراف جرم ہے اور سیاستہ میں جی ہاں اب یہ جی آگے جی یہ روایت ہے جی اسی حوالے سے جناب محسن کی شہادت، جناب زہرا کے در کی بے حرمتی، آپ کی پسلیوں کو توڑنا، آپ کے پہلو کا زخمی ہونا، آپ کو تازیانے مارنے اور آپ کے محسن کی شہادت۔ اب یہ کہاں پر ہے جی؟ یہ متوفی ہیں جی 126 سے لے کر 679 تک کے جو علماء کرام ہیں، ان میں بعد کے بھی ہیں کہ جس میں آپ کے ساری کتابیں میں آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں کہ کون کون سی یہ کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں میں یہ اہل سنت کے معتبر علماء ہیں اور معتبر محدثین ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، اس بات کو لکھا ہے کہ جناب زہرا کے در کی بے حرمتی بھی ہوئی اور خلیفہ اول نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ میں یہ نہ کرتا۔ اچھا، اور آگے چل کے یہ بے شمار حوالہ جات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم میں پڑھتا جاؤں تو یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں تک پڑھنا ہے اور کہاں پر رکنا ہے۔ اتنے حوالہ جات اہل سنت میں ہیں، اہل سنت میں اتنے حوالہ جات ہیں۔ اور اس میں دیکھیں جی اب کون کون لکھ رہا ہے؟ حافظ زیبی ہیں جی، حافظ زیبی نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول نے جناب فاطمہ کو اتنا مارا کہ محسن سخت ہو گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہی والی حدیث، اور ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، سیوطی نے لکھی ہے اور متقی ہندی نے لکھی ہے۔ اچھا، میزان الاعتدال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جی، اب کتابیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ دیکھیے گا جی کتنی کتابیں ہیں، میں مختصر صرف آپ کے سامنے اب رکھوں گا۔ سلیم بن قیس ہے جی، صفحہ نمبر 585 سے لے کر 800 تک لکھا ہوا ہے جی، 876 ہے اور 883۔ بہار الانوار جلد نمبر 22 میں بھی ہے اور جلد نمبر 28 میں بھی ہے، اور اس کے بعد جلد نمبر 30 میں بھی ہے، جلد نمبر 95 میں بھی ہے۔ اچھا، آگے عوالم العلوم کی جلد نمبر 11 میں ہے، صفحہ نمبر 443، 400 سے لے کر 443۔ معتمر علماء بغداد نے صفحہ نمبر 135، اثبات الوسیہ صفحہ نمبر 143، صراط مستقیم جلد نمبر 3۔ آگے ہے جی المنتخب ترہی جلد نمبر صفحہ نمبر 161، الغدیر جلد نمبر 2/6 اور صفحہ نمبر 391، اور اس کے بعد الانوار القدسیہ صفحہ نمبر ہے 42 سے 44 تک، الارشاد القلوب بانقل از بہار الانوار، الغراد الشافی فی الامامہ۔